بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام علی، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زیر پرورش رہے۔ آپ بعثت نبی سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم مسلمان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پائی۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، قدرے چھوٹا اور پیٹ بڑا تھا۔ سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے، بقیہ حصے پر گھنے بال تھے۔ داڑھی چوڑی تھی، داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے محمد، یہ کیا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اللہ کا منتخب کردہ دین ہے۔ یہی دین دے کر اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور لات اور عزیٰ کا انکار کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے یہ ایسی بات فرمائی ہے جو میں نے اب سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ میں اس بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے ابا جان سے مشورہ نہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کا منصب اور دین اسلام کی دعوت سر عام واضح ہونے سے پہلے ہی آپ کا راز فاش نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے تاکید فرمائی، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس بات کو پوشیدہ ہی رکھو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات خاموش رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی حقانیت روشن کر دی۔ وہ اگلے روز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ آپ چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبائیوں یعنی خوارج نے شہید کر دیا۔ یہ نہایت بدقماش لوگ تھے، مختلف علاقوں سے آئے تھے۔ ان کی آمد نے دین اسلام کے اجلے دامن کو خون کے چھینٹوں سے رنگین کر دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغاوت اور ظلم و زیادتی کے انتہائی سفاکانہ حربے بروئے کار لا کر شہید کر دیا۔ یوں تیسرے خلیفہ برحق کی شہادت سے مسند خلافت خالی ہو گئی۔ اس موقع پر مدینہ میں جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے، انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے چنداں خواہش مند نہیں تھے اور خلافت کی پیشکش کو بار بار مسترد کر رہے تھے، لیکن عالی قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مسلسل اصرار کی وجہ سے آپ یہ عظیم ذمہ داری قبول کرنے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی دردناک شہادت کی وجہ سے مدینے کی فضا بے حد سوگوار، بہت کشیدہ اور پرآشوب تھی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے سورش میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کی خلافت کے دوران جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے المناک مارکے برپا ہوئے۔ ان میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ کے دور میں فرقہ خوارج کا ظہور ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ سیدنا علی، سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ملت اسلامیہ کا امن تباہ کر دیا ہے، لہٰذا انہوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ ان تینوں حضرات کو ختم کر دیا جائے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، برق بن عبداللہ نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن بکر نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔
17 رمضان المبارک کو ان تینوں حضرات پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوجہ بچ گئے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم آپ کی گھات میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس بدبخت نے آپ پر زہر آلود خنجر کے پے در پے کئی وار کیے، جن سے آپ محفوظ نہ رہ سکے۔ زخم کاری تھا، خنجر بھی زہر آلود تھا، جانور نہ ہونے کی امید کم تھی۔ زہر لمحہ بلمحہ اثر دکھا رہا تھا، چنانچہ آپ 3 روز موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہ کر 20 رمضان المبارک کو انتقال فرما گئے۔ آپ کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ تھی۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، آپ کے آزاد کردہ غلام اور ابتدائے اسلام میں منہ بولے بیٹے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد، چچا اور اہل قبیلہ پر ترجیح دے کر آپ ہی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی اور سرخروئی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ تیسرے شخص تھے۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تو آپ نے ابو عبداللہ کی کنیت اختیار کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، لہٰذا ان کا لقب ذوالنورین، 2 نوروں والا پڑ گیا۔ والد کی طرف سے آپ کا نسب 5ویں پشت میں اور والدہ کی طرف سے 6ٹھی پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ سیدہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم بعیدہ بنت عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھیں۔ آپ واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ بہت خوبصورت اور خوبصیرت تھے۔ سرخی مائل سفید رنگ، نرم جلد، خوبصورت چہرہ، مضبوط جوڑوں والے کندھے، چوڑا سینہ، گھنے بال، لمبی داڑھی اور قد درمیانہ تھا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی۔ آپ کا بہت بڑا شرف اور امتیاز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں۔ اہل علم فرماتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا خوش نصیب فرد نہیں جس کے عقد میں کسی نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والے آدمی کے برابر اجر اور مال غنیمت کا حصہ ہے۔ بیعت رضوان بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفار قریش کی طرف بطور سفیر مکہ روانہ کیا۔ انہیں واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ کفار قریش سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اس پر اپنا بایاں ہاتھ مارا اور فرمایا، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ پھر باقی مسلمانوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم کی انتہائی ممتاز شخصیت تھے۔ وہ بے حد صاحب حیا، فصیح اللسان، شیریں مقال اور مالدار فرد تھے۔ عام لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے آپ کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ایک دن سیدنا عثمان اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، اسلام کے حقوق بتلائے اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے بتائے تو ان دونوں بزرگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابو العاص کو بڑا غصہ آیا۔
اس نے آپ کو باندھ دیا اور کہا اللہ کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اسلام سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتا۔ حکم بن ابو العاص نے آپ کی اسلام پر یہ استقامت دیکھی تو آپ کو چھوڑ دیا۔ وہ خود فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ قبول اسلام کے وقت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان پرانی عداوت چلی آ رہی تھی۔ وہ بنو امیہ کے پہلے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب عزت افزائی کی۔ آپ نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مابین صدیوں سے جو عداوت چلی آ رہی تھی وہ قریبی رشتہ داری میں بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زمانہ جاہلیت میں کسی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا، نہ کبھی شراب پی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں کبھی زنا کیا نہ چوری کی۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی کوئی گیت نہیں گایا، نہ میں نے کبھی کوئی بری تمنا کی۔ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے میں نے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھوا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ اسلام کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کا ایک لقب غنی بھی ہے۔ آپ 23 میں ذی الحجہ کی آخری شب بروز پیر خلیفہ منتخب ہوئے اور یکم محرم الحرام 24 کو باقاعدہ مسند خلافت سنبھالی۔ آپ کی خلافت 12 سال تک جاری رہی۔ سن 35 ہجری میں باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی روز آپ بے یار و مددگار گھر میں بند رہے، حتیٰ کہ بلوائیوں نے آپ کے گھر کا پانی بھی بند کر دیا۔ آپ نماز کے لیے مسجد میں بھی نہ جا سکتے تھے۔ آپ کو 13 ذی الحجہ اور ایک قول کے مطابق 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جب بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ کے خون کے چھینٹے سورہ بقرہ کی اس آیت فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ پس عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے کافی ہو جائے گا پر پڑھے۔ آپ نے مصحف بند کر دیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع غرقد میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب بنو زہرہ سے تھیں اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو زہرہ سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، کوئی آدمی مجھے ان جیسا اپنا ماموں تو دکھائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش قسمت افراد میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ یہ ان 6 افراد میں بھی شامل تھے جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے وقت ان سے راضی تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 6 افراد کے بعد مسلمان ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جس وقت میں مسلمان ہوا اس دن کوئی اور فرد مسلمان نہیں ہوا، 7 دن تک میں ہی تیسرا مسلمان تھا۔ یہ بیان سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی معلومات کے مطابق ہے، کیونکہ ابتدا میں لوگ اپنے اسلام کو خفیہ رکھتے تھے۔ یقیناً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت خدیجہ، ابو بکر صدیق، علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام قبول کر چکے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نماز کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان ہوا تھا۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک انتہائی تاریک جگہ پر ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ایک ماہتاب طلوع ہوا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا زید بن حارثہ، علی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہلے ہی اس کے نور تک پہنچ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کب آئے؟ انہوں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میں آپ سے اجیاد کی گھاٹیوں میں ملا۔ میں نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ میں نے فوراً گواہی دے دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے شخص سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر آپ کے سامنے بکھیر دیے اور فرمایا تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ نثار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس تاریخی جملہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا، اسی لیے انہیں بھی اپنی اس خوبی قسمت پر بڑا ناز تھا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ماں باپ دونوں ہی کی ذات گرامی کو میرے لیے جمع فرما دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں آپ کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف تھا تم پر میرے ماں باپ نثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ اس وقت استعمال فرمائے جب انہیں شجاعت و بصالت کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی قرار دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ سعد جب بھی تجھے پکارے اس کی دعا قبول فرما۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے امیر تھے۔ کوفہ کو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے فتح ایران کے بعد 638 میں آباد کیا تھا۔ اہل کوفہ کے شکوے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا۔ یاد رہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ امیر المومنین آپ وصیت فرما دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس امر کا میں ان لوگوں سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات خوش تھے۔ پھر آپ نے اس سلسلے میں سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر سعد کو امارت مل جائے تو وہ اس کے حقدار ہیں، ورنہ جو بھی امیر بن جائے وہ ان سے مدد ضرور لے۔ میں نے انہیں ان کے عجز و ناتوانی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی معزولی مصلحت کی وجہ سے تھی۔ جنگ قادسیہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایرانیوں سے یہ جنگ شعبان 15 ہجری کے مطابق ستمبر 636 کو ہوئی۔ اس میں لشکر اسلام کی قیادت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے کی۔ مادی اور عسکری قوت کے لحاظ سے ایرانی سپاہ لشکر اسلام سے بہت آگے تھی۔ ایرانی سپاہ 2 لاکھ نفری پر مبنی تھی۔ ان میں 60,000 فوجی گھڑ سوار اور 60,000 پیادہ پا تھے۔ یہ بھاری اسلحہ سے لیس تھے۔ ان کے مقابلے میں مجاہدین اسلام کی کل تعداد 33,000 نفر تھی۔ ان کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا تھا، کھانے پینے کا سامان بھی کم تھا۔
تاہم ان کے سینوں میں اللہ رب العزت پر ایمان اور حسن عمل کا ناقابل تسخیر جذبہ موجزن تھا، اور ان کی جنگی تربیت بے مثال تھی۔ معرکہ قادسیہ میں 4 دن تک گھمسان کا رن پڑا۔ بالآخر ایرانی سپاہ مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہوں نے کلمہ فرار پڑھا اور میدان جنگ سے نکل بھاگے۔ اس طرح قادسیہ فتح ہو گیا۔ معرکہ جلولہ کے دوران دجلہ کی موجوں میں بے خطر گھوڑے دوڑانے والے اسلام کے بطل جلیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 ہجری میں مدینہ منورہ سے 7 میل دور عقیق کے علاقے میں رحلت فرما گئے۔ ان کی نماز جنازہ گورنر مدینہ مروان بن حکم نے پڑھائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔